अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फकर में खुश आमदीद। पांडे खड़क पे भाईजान ये इतलात बड़ी इस वक्त न शदीद किस्म की मार्केट के अंदर ज़ेर गर्दिश हैं कि जनाब ज़मान पार्क में पांडे खड़क गए हैं और ये पांडे खड़कने की जो इतलात हैं ये अब तेज़ी के साथ फैलना शुरू हो गई हैं और ये बताया जा रहा है कि मुर्शद और मुर्शद के मुर्शद दोनों ही एक दूसरे के ना सिर्फ आमने सामने आ गए हैं बल्कि वहाँ पर होने वाली तू तकार की आवाज़ें बाहर तक सुनाई दी गई हैं और कुछ इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि जनाब इमरान खान साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो ना सिर्फ बढ़ गए हैं बल्कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच गए हैं, जिसके बाद मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो ज़मान पार्क से रवाना हो गई हैं और वो चली गई हैं इस्लामाबाद। अब इमरान खान साहब कब को पहुँचेंगे इस्लामाबाद ये एक अलग बात है। ये बात अलबत्ता ज़रूर है कि इस तरह की जो इतलात है वो एक दो नहीं बल्कि कई ज़रियों से सामने आ रही हैं और इस हवाले से जो ज़मान पार्क लाहौर है वहाँ पर ड्यूटी देने वाले मुख्तलिफ अखबारात और चैनल्स के जो रिपोर्टर बेचारे दी सर की ज़िंदगी बेचारा माइक पकड़ के सारा दिन DSNG लेके ज़मान पार्क के बाहर खड़े रहते हैं, फिर अंदर से कोई इतलात आ जाती हैं। जब वो इतलात आती हैं तो फिर चैनल की अपनी पॉलिसी के मुताबिक तो वो चीज़ें बता नहीं सकते, अलबत्ता ट्विटर के ऊपर ये चीज़ें सामने आ जाती हैं और ट्विटर जो है वो कुछ आगाह करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से आज से 2-3 दिन पहले दुनिया न्यूज़ के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जाहिद आबिद साहब ने एक ट्वीट किया था जिसके अंदर उनका ये कहना था कि जनाब ज़मान पार्क से कुछ शोर शराबे की आवाज़ें आ रही हैं और कुछ अहम तरीन घरेलू मसाइल के ऊपर ऊंची आवाज़ के अंदर डिस्कशन हो रही है। फिर उसके बाद मुख्तलिफ और इस तरह के जो जर्नलिस्ट हजरात हैं उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू करना शुरू की और फिर आपको पता है जब नया साल आना शुरू होता है तो मुख्तलिफ TV चैनल्स और बाकी तमाम लोग ना वो पामिस्टों को, सतारा शनासों को, जायचे बनाने वालों को उनको लाके बिठा देते हैं और फिर वहाँ से भी ये चीज़ें चलना शुरू होती हैं जनाब के ये वाला जो 2023 है ये इमरान खान साहब के लिए बड़ा जो है वो खुशगवार साल साबित नहीं हो सकता और यहाँ पर जो है इमरान खान साहब की जो आइली ज़िंदगी है उसके ऊपर भी जो है इसके असरात हो सकते हैं और इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से मतलब इस तरह की चीज़ें हैं ये चलना शुरू हो जाती हैं। अब फैक्चुअल पोजीशन इस हवाले से क्या है क्योंकि बहुत सारे जो इस हवाले से ख़बरें जो हैं वो मार्केट में गर्म है, बल्कि हमारे दोस्त हैं गौहर भट्ट साहब उन्होंने भी कल इस हवाले से एक वीलॉग किया था जिसके अंदर उन्होंने बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के दरमियान मामलात के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंचने का जो है उन्होंने इशारा दिया था। अब ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं कि वो बातें हैं जो सामने आ रही हैं। हकीकत इसके अंदर क्या है इसको हमने डिस्कशन में लेके आना है क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों ही अगर देखें तो एक दूसरे के सामने बैडली एक्सपोज्ड हो चुके हैं। वजह क्या है कि बुशरा बीबी साहिबा का जो तासुर बना था इमरान खान साहब के सामने या इमरान खान साहब उनका जो तारुफ कराते थे मुख्तलिफ लोगों के साथ कि बड़ी नेक खातून है, बड़ी परहेजगार खातून है, नमाजी है, तहज्जुद गुजार है और ब्ला 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 इस तरह की वो चीज़ें वो कहते रहते थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही इमरान खान साहब का इक़्तिदार शुरू होता है तो फिर मुख्तलिफ चीज़ें सामने आना शुरू होती हैं, बल्कि इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद तो वो परनाला खुल जाता है जहाँ से पता चलता है कि ये जो नज़र न्याज लेने की जो आदत है ये आदत ख़त्म नहीं हुई बल्कि बनी गाला में पहुंचने के बावजूद भी वो नज़र न्याज रहती है। और इमरान खान साहब का जो इस वक्त उनसे मेरी नज़र के अंदर जो शिकवा बनता है वो यही बनता है कि आपकी वजह से मेरी पॉलिटिकल साख कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है क्योंकि अगर इमरान खान साहब के 4.25 साल के दौरे इक़्तिदार के अंदर बुशरा बीबी साहिबा के साहबजादों और साहबजादी के जो असासा जात हैं उनकी मालियत अरबों रुपए तक पहुंच जाती है तो फिर इसका मतलब ये है कि उनको कोई ना कोई लॉटरी लगी है और लॉटरी यकीनी तौर पर खातून अव्वल का नाम ही इस वक्त लॉटरी बना हुआ था तो वो लॉटरी उनकी लगी, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है और ये लॉटरी की मुख्तलिफ शवाहद भी हमारे सामने आते रहे। इसी तरीके से फरा गोगी साहिबा ने पंजाब में जितनी अत चुकी हुई थी वो भी अब ढका छुपी बात नहीं है। ओन चौधरी साहब ने इस बारे में इंकशाफ किया था कि रात को ख्वाब आता था, दिन में बैग आता था, फिर वो बैग जो है वो फरा साहिबा उठाती थी और वो निकल जाती थी। फिर जो है ये जो घड़ी के मामलात हैं, ये जो जेवरात के मामलात हैं और दीगर जो तहाइफ हैं, यानी अगर ये मैं कहूँ कि खान साहब ने अगर फरीक के दोइम के ऊपर इस तरह का मलबा गिराया है कि घड़ी से लेकर पर्दों और पर्दों से लेकर खजूरों तक सब कुछ आपने खा लिया तो इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और खान साहब बेचारे को क्या मिला, उसको तो मिले चंद करोड़ रुपए, असल में तो दिहाड़ी लगाई किसी और तरफ से ना। जब ये बातें सामने आ रही है उमर फारूक ज़हूर की तरफ से बात सामने आई कि जनाब जो घड़ी इमरान खान साहब ने जिसकी रसीद जमा कराई वो 5 करोड़ रुपए की थी जबकि वो घड़ी उनसे 33 करोड़ रुपए की खरीदी गई, तो इसका मतलब ये है कि बाकी पैसे तो कहीं दाएं बाएं हुए ना, वो तो इमरान खान साहब तक नहीं
نہیں پہنچے بقول عمران خان صاحب. اسی طریقے سے یہ والے جو اعتراضات ہیں یہ اب بڑھتے چلے جا رہے ہیں. دوسری جانب جو خاتون اول ہے وہ جو عمران خان صاحب کے کالے کرتوت سامنے آتے چلے جا رہے ہیں وہ اس سے بڑی پریشان ہے. وہ کہتے ہیں جناب کی بندہ میں رکھ لیا, کی بندہ ہے, قابو میں نہیں آتا. اور طرح طرح کی جو داستانیں ہیں وہ ہر روز سامنے آتی ہیں, کبھی کون سی. ریسنٹلی ابھی وہ بیہودہ ٹیلی فون کالز نہیں رکی تھیں کہ سوشل میڈیا پر کچھ تصاویر آ گئیں خان صاحب کی, جو بتایا یہ جاتا ہے کہ جناب یہ تصاویر انہی لمحات کی ہیں جن لمحات کے بارے میں خان صاحب جو ہے وہ اپنی آڈیوز کے اندر ذکر کر رہے تھے. آلدو کہ وہ تصویریں خاصی بلر کر کے انہوں نے بنائی ہیں, لیکن اب جو ہے ٹیکنالوجی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ترقی کر گئی ہے. پھر اس کے بعد ابھی جو ریسنٹلی چیزیں سامنے آئی ہیں جس کا انکشاف ٹاک شاک کے اندر کیا ہے اعزاز سید صاحب نے, عمر چیمہ صاحب نے, کہ جناب ایک ویڈیو جو ہے وہ دیکھی گئی ہے. اس ویڈیو کے اندر جو ہے کوئی ٹرانسجینڈر ہے اسلام آباد کے بڑے مقبول پنڈی اسلام آباد کے, اور وہ یہ وہی ٹرانسجینڈر ہیں جن کا ذکر ریحام خان صاحبہ نے اپنی کتاب میں کیا تھا. ویسے یار یہ ریحام خان بھی جو ہے نا یہ بھی کمال چیز ہے. جب انہوں نے وہ کتاب لکھی تب میرے سمیت کسی نے بھی ان کی باتوں پر یقین نہیں کیا. سب نے کہا کہ یار یہ نا خان صاحب کے اوپر اپنا غصہ نکال رہی ہے اور یہ جو جھوٹ سچ ہے وہ بولی جا رہی ہے. لیکن اب جیسے جیسے دیگر انکشافات آ رہے ہیں تو وہ ریحام خان صاحبہ نے جو کتاب لکھی تھی اس کا جو سپورٹیو ایویڈنس سامنے آ رہا ہے تو یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ وہ بات درست ہے. اب ریحام خان صاحبہ نے جس ٹرانسجینڈر کا ذکر اب آ رہا ہے اسی کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کر دیا اور انہوں نے بتا دیا کہ خان صاحب کیا کیا کرتے رہے. خیر جو سچویشن ہے وہ جو میں نے اس کے بعد یہ چیزیں جب سامنے آئیں تو کچھ پتہ کیا تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب عمران خان صاحب کو گولی لگی تھی ادھر وزیر آباد والا واقعہ جب ہوا تھا تب بشرا بی بی جو ہے وہ لاہور میں موجود تھیں اور بشرا بی بی اسی وقت پہنچی بھی تھیں شوکت خانم جب عمران خان صاحب شوکت خانم ہاسپٹل پہنچ گئے تھے. اس کے بعد وہ کافی دیر تک یہاں پر رہی ہیں زمان پارک میں. پھر جب عمران خان صاحب کے دونوں صاحبزادے قاسم اور سلیمان جب وہ لاہور پہنچے تھے تو بشرا بی بی صاحبہ نے زمان پارک سے وہ چلی گئی تھیں, وہ اسلام آباد روانہ ہو گئی تھیں اور جتنے دن قاسم اور سلیمان صاحب رہے ہیں یہاں پر لاہور میں بشرا بی بی لاہور نہیں آئیں. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ جو لانگ مارچ ہے وہ بڑھ گیا, اس کے اندر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو بشرا بی بی کی زمان پارک میں انٹری اور ایگزٹ دونوں ہی چلتے رہے ہیں. اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ, جن لوگوں سے میں نے پتہ کیا ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ کافی عرصے سے لاہور میں موجود نہیں ہیں, وہ اسلام آباد منتقل ہو چکی ہیں اور عمران خان صاحب بھی جنوری کے فرسٹ ویک کے اندر وہ بھی اسلام آباد چلے جائیں گے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ اس وقت بنی گالہ میں مقیم نہیں ہیں بلکہ وہ F7 کے اندر جو ایک رہائش گاہ ہے وہاں پر مقیم ہیں. اب دونوں کے جو تعلقات کا جہاں تک معاملہ ہے وہ یقینی طور پر اونچ نیچ کا شکار رہتا ہے, ذرا تھوڑا سا بمپی ہے اس کے اندر بھی دورین, کیونکہ وہ آپ نے وہ آڈیو سنی ہے وہ جس طریقے سے ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہی ہیں. بلکہ اندر کے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے جب بنی گالہ میں تھے جب وہ بالکل ٹھیک تھے تب بھی وہ جو ہے وہ کمرے میں جانے سے پہلے ان کو وہ خاص کمرہ جہاں پر بیٹھ کے وہ عمل شمل کرتی تھیں وہاں پر داخلے سے پہلے عمران خان صاحب کو جوتے بھی اتارنے پڑتے تھے اور اجازت بھی لینا پڑتی تھی, اور بلکہ کافی دیر 10-15 منٹ وہ دروازے کے باہر کھڑے رہتے تھے کہ جناب اجازت ملے گی تو پھر وہ اندر جائیں گے. تو اس طرح کی تو سچویشن ہے ان کی اور یہ بات بھی درست ہے. جس طریقے سے اون چودھری صاحب نے انٹرویوز کے اندر انکشاف کیا کہ ان کے بارے میں یہ رائے جو عمران خان صاحب کے بشرا بی بی سے نکاح سے پہلے کے جو ان کے قریبی حلقہ احباب تھا جس میں اون چودھری صاحب ان کے چیف آف سٹاف تھے, تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس وقت یہ ایک بات پائی جاتی تھی کہ جناب یہ جو بشرا صاحبہ ہیں ان کے جو جن کو وہ کہتے ہیں وہ عظمیٰ کاردار صاحبہ نے تو جادوگرنی کا نام بھی لیا تھا, بلکہ خود جس وقت ایک ملاقات ہوئی تھی ایوان صدر میں جب عمران خان صاحب نے حلف لینا تھا تو اس موقع پر جہانگیر ترین صاحب کو خود جا کے بشرا بی بی نے کہا تھا کہ میں جادوگرنی نہیں ہوں, مجھے جادوگرنی نہ کہا کرو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں آلریڈی موجود ہیں.
لیکن اب یہ آگے کس طرح چلے گی یہ ایک کویسچن مارک ہے، کیونکہ یہ خبریں ہیں صرف، حقیقت اس کے اندر اس وقت تک سامنے نہیں آئے گی جب تک کوئی کلیئرٹی کے ساتھ معاملات سامنے نہیں آئیں گے۔ بالکل ویسے ہی جس طریقے سے عمران خان صاحب کے دور اقتدار کے اندر جو ان کا ایک امیج کریٹ کیا گیا تھا میڈیا مینجمنٹ کے ذریعے، وہ امیج اب آہستہ آہستہ ڈیزالو ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ ان کے دور اقتدار کے بہت سارے قصے بھی اب آہستہ آہستہ سامنے آتے جا رہے ہیں۔ بلکہ اب تو اپوزیشن کے اندر جب عمران خان صاحب تھے، ان کا اقتدار سے الگ ہوئے تھے، اب تو اس طرح کی بھی باتیں سامنے آ گئی ہیں، بلکہ وہ جاوید چودھری صاحب تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے، ایک کے بعد ایک پائی کالم لکھی جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ لکھی جا رہے ہیں۔ بلکہ ابھی جو آج انہوں نے کالم دیا ہے ایکسپریس کے اندر، اس کالم کے اندر تو انہوں نے اور بھی زیادہ انکشافات کیے ہیں، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی جو 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں ایوان صدر میں عارف علوی صاحب کے کہنے پر، ان ملاقاتوں کا بھی احوال انہوں نے لکھا ہے۔ اور یہاں پر اس احوال کے اندر جو انہوں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ جناب ان کو بس گھر نکالیں، تو انہوں نے کہا جناب میں کیویں کڈا منتصو، میرے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے، اس کا اختیار تو صرف یہی ہے کہ وہ ایک جمہوری حکومت ہے، ایک جمہوری طریقے سے اقتدار میں آئی تھی، آپ بھی پارلیمنٹ میں واپس جائیں، آپ ان کے اتحادیوں کو توڑیں، ان کو گھر بھیج دیں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بھی اگر اس پالیسی پر عمل درآمد کریں تو یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ پھر اسی کالم کے اندر جس کی وجہ سے میں یہ کالم کو ڈسکشن میں لے کے آیا ہوں، ایک نیا پہلو ہے اس میں، اور وہ ہے صدر صاحب کی آرمی چیف، اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ، جو یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے ناپسندیدہ رہی ہوگی۔ مجھے اس بات کا تو 100% یقین ہے، کیونکہ اگر صدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، چاہے وہ نواز شریف ہیں، چاہے وہ شہباز شریف ہیں، چاہے وہ آصف زرداری ہیں، چاہے وہ جہانگیر خان ترین ہیں، یہ تمام پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر جو ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں کرپشن کے، تو اس کے اوپر ایک ٹروتھ کمیشن بننا چاہیے۔ اگر صدر صاحب بقول جاوید چودھری صاحب کے صدر صاحب نے یہ تجویز باضابطہ طور پر چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عارف علوی صاحب نے عمران خان صاحب کی جو بیسک جو لائن ہے اس سے ڈیویٹ کیا، کیونکہ اس کالم کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جناب یہ جو صدر عارف علوی نے جنرل باجوہ کو جو آفر ہے وہ دی تھی، صدر کی خواہش تھی کہ جنرل باجوہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں اور اپنی نگرانی میں اس کی رپورٹ مکمل کرائیں۔ جنرل باجوہ کا جواب تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ضرور بننا چاہیے، ہم سب کو اپنی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، لیکن یہ کمیشن اگر میں نے بنایا تو یہ سمجھا جائے گا کہ میں ایکسٹینشن لینا چاہتا ہوں اور میں مزید توسیع نہیں لینا چاہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہے، بنیادی طور پر یہ والا جو سوال ہے نا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا، اگر آپ کو یاد ہو میثاق جمہوریت جو لندن میں ہوا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے درمیان، اس میثاق جمہوریت یعنی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر بھی یہ ایک نقطہ شامل تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے، تاکہ ہر ایک انگلی جو سیاستدانوں پر اٹھتی ہے وہ والی روش کو کسی نہ کسی جگہ پر جا کے روکا جائے۔ وہ جب تک نہیں رکے گی اور سیاستدانوں کے بارے میں ایک حقیقی صورتحال سامنے نہیں آئے گی، یہ عمران خان صاحب جیسے لوگ یا ان کی جماعت کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے حوالے سے اسی طرح کا پروپیگنڈا کرتے رہیں گے۔ اس پروپیگنڈے کا خاتمہ صرف اور صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بنے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس جگہ تو نہیں بن سکا۔ لیکن بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ناچاکی چل رہی ہے، کہیں اس چکر کے اندر دونوں ہی اپنے اپنے لیے کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے، کیونکہ دونوں کے اگر سچ سامنے آ گئے تو پھر ریکنسیلیشن بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اور یہ جو خبر گرم ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے درمیان علیحدگی کی، یہ رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جہاں سے پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ بات چل رہی ہے کہ جناب دونوں کے تعلقات کے اندر کچھ نہ کچھ کشیدگی یا کھچاؤ موجود ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔